الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سبيقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها خاشن إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط أو قال قط فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري. انتہائی قابل احترام جناب میجر صاحب، جناب عباسی صاحب، جناب طارق صافی صاحب، انجمن خدام القرآن خیبر پختونخوا کے ساتھیوں اور ان کی دعوت پہ آئے ہوئے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہم جس سیمینار میں شریک ہیں وہ حرمت سود کے حوالے سے حرام اور حلال اس کا سمجھنا مومن کے لیے ضروری ہے۔ حرام کا معنی ہے ممنوع، بند، اور حلال کا معنی ہے کھلا ہوا، آزاد۔ کیا چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہیں اور کیا چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، اس کی سمجھ ضروری ہے۔ سود ان حرام چیزوں میں سے ایک ہے جس کی بڑی سخت وعید آئی ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، اس کے کرنے پر اور اس کے کسی بھی حصے میں اپنی عملی طور پر یا کسی بھی طور پر اس میں شامل ہونے پر۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا مال کسی جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، سود کے کسی معاملے پر گواہی دینے والا اور سود کے معاملات کو لکھنے والا، حدیث میں ہے کہ سب برابر ہیں گناہ میں۔ اور آپ نے ابھی ترجمے میں سن لیا جو آیت میں نے بھی تلاوت کی، اس سے پہلے جناب قاری صاحب نے اس کی تلاوت کی اور ترجمہ بھی آپ کو سنایا۔ دو حدیثیں میں نے تلاوت کی ہے، ان حدیثوں کو بھی آپ سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تباہ کن گناہ،
جو کبائر سے بھی بڑھ کر تباہ کن ہے، گناہ کبیرہ میں جو خطرناک گناہ ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما ہن، تباہ کن گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو شرک ہے اللہ کے ساتھ، دوسرا سحر اور جادو ہے، تیسرا ناحق قتل ہے، اور چوتھا گناہ ہے سود خوری، اور اس کے بعد ہے یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا۔ یہ تباہ کن گناہ ہے۔ سعید ابن ابی بردہ اپنے والد ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے والد محترم کی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے پہلے سے تو ان کو کھانے پر بلایا، اور کھانے پر بلانے کے بعد ان کو ایک ہدایت کی کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو وہاں پہ سود عام ہے، لہذا سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر تمہارا کسی کے ذمہ کوئی حق ہو، لین دین میں تمہارا کسی کے ذمہ کوئی حق ہو، اور وہ اس کے بدلے آپ کو کوئی جو کے دانے، گندم کے دانے، حتیٰ کہ بھوسا بھی تحفے میں دے دیں، تو وہ ٹوکری اور وہ آپ اس کو واپس کر دیں، وہ نہ لیں، اس لیے کہ وہ سود ہے۔ ایک تیسری روایت بھی ہے، سلیمان ابن یسار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مروان کو اس کی حکومت کے زمانے میں کہا کہ احللت بیع الربا، تم نے سودی لین دین کو جائز قرار دیا۔ فقال مروان ما فعلت، مروان نے کہا میں نے کیا ہے کہ میں نے سود کو حلال قرار دیا، مجھے تو نہیں پتا۔ فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احللت بیع السکاک، تم نے سکوک کو بیچنے کو جائز قرار دیا۔ اس زمانے میں سکوک اس طرح کے ہوتے تھے کہ سرکاری خزانے سے لوگوں کے لیے جو ماہانہ وظیفہ مقرر ہوتا تھا اس کی ایک چٹ ان کو دی جاتی تھی، تو ابھی وہ پیسے اور وہ چیزیں ان کی ملکیت میں نہ آئی ہوتی تھی، اور وہ اس چٹ کو اور اس رسید کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے کہ چلو جب وقت آئے گا تو آپ میری جگہ جا کر خزانے سے یہ حصہ وصول کر لیں۔ اس میں سود کی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح نظر آئی کہ جب ایک چیز آپ کی ملکیت میں نہ آئی ہو آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ آنرشپ کسی کو ٹرانسفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو خود آنرشپ، اس کی ملکیت آپ کو خود نہیں ملی ہے، تو آپ دوسرے کو ملکیت کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ کسی چیز کا کسی کے ذمے کسی کے ہاتھ فروخت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کو ٹرانسفر، آنرشپ ٹرانسفر کیا جائے۔ اس میں یہی بنیادی بات تھی۔ جس طرح ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں اس طرح کی بیوع ہوتی ہیں کہ ایک چیز آپ کی ملکیت میں شاید کچھ دنوں بعد آنے والی ہوتی ہے، اور آپ سیم ڈے ٹرانزیکشن میں وہی چیز کسی آگے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو سود قرار دیا۔ وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام حتی یستوفى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کھانے کی چیز ہو اور دوسرے لوگوں نے پھر کھانے کی چیزوں کے بارے میں اس لفظ کو عام کیا ہے، جو بھی چیز ہو جب تک اس کو اپنی ملکیت میں نہ لایا جائے اسے آگے فروخت کرنا ممنوع قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فخطب مروان الناس، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مروان اٹھے اور لوگوں کے سامنے اس نے خطبہ دیا، تقریر کی، فنہا عن بیعہا، اور لوگوں کو اس کے فروخت کرنے سے روک دیا۔ قال سلیمان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سلیمان کہتے ہیں
فنظرت الی حرس، میں نے پولیس دیکھی، یأخذونها من ایدی الناس، کہ وہ چٹ لوگوں کے ہاتھوں سے لیتے تھے، کہ جس کو تم آگے فروخت نہیں کر سکتے تو جس سے تم نے لیا ہے اس کے واپس کرو۔ اس سلسلے میں تقریباً 7-8 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحلیل اور تحریم، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام کرنا، بنیادی طور پر یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اسی کو حق ہے کہ وہ کسی چیز سے لوگوں کو روکے اور کسی چیز کو لوگوں کے لیے جائز کرے اور حلال کرے۔ کسی کو پوچھنے کا حق نہیں۔ پوچھنے کا حق اس سے ہوتا ہے جس کو لوگوں نے اختیار سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ جو اختیار کا مالک ہے اسے کسی نے اختیار دیا نہیں، وہ خود بطور خود اختیار کا مالک ہے۔ ہم اپنے ذمہ داروں سے اس لیے پوچھ سکتے ہیں کہ ذمہ داروں کو ہم نے اپنا اختیار سپرد، وہ ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم نے ان کو امانت سپرد کی ہوتی ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن کوئی خدا سے نہیں پوچھ سکتا۔ اسی لیے کہ یہ بات کہ کوئی اس سے پوچھے اور یہ بات کہ وہ خدا ہو، یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ ساورن وہ ہوتا ہے جو جس کی کوئی ایسی لائبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کیوں، جس سے پوچھا نہیں جاتا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے اس کے کسی کام کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف اللہ کی ذات ہے، پوری کائنات میں، کہ وہ ساورن ہے، باقی کوئی شخص ساورن نہیں بن سکتا۔ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ساورن، میں مقتدر اعلیٰ ہوں، میں حاکم اعلیٰ ہوں، میرے پاس کلی اختیار ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک فریم کے اندر یہ اختیار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اور نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے کہ یحل لهم الطیبات، پاک چیزیں، مزیدار چیزیں ان کے لیے جائز قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں ان پر حرام قرار دیتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور لوگوں سے ان کے بوجھ اتارتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں اور وہ ہتھکڑیاں جو ان کے ہاتھوں میں اور زنجیریں جو ان کے پاؤں میں پڑے تھے، انسانوں نے خود انسانوں کو جو غلام بنایا تھا وہ زنجیریں پیغمبر توڑ دیتا ہے۔ کچھ ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شریعت کی باتیں، یہ حرام حلال کی باتیں، یہ ایک بوجھ وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ پیغمبر تو آئے اسی لیے ہیں کہ وہ لوگوں سے وہ غیر ضروری بوجھ اتار دیں، وہ پابندیاں جو غیر ضروری طور پر لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کے ہاتھوں میں ڈالی ہیں، وہ زنجیریں وہ پیغمبر ہی توڑ دیتا۔ تو پیغمبر کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ بھی اللہ کی اجازت سے کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے۔ دوسری بات اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نام بھی رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ تو گویا کہ ایک بڑا عنوان آپ یہ بتا دے سکتے ہیں کہ ایک اکل بالباطل ہے، اور اکل بالباطل کے تحت پھر کئی چیزیں آتی ہیں۔ غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ تو غلط طریقے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو حرام قرار دی ہو، پھر چاہے دو شخص لینے اور دینے والا، بائع اور سیلر، اپنے آپس میں راضی بھی ہو جائیں تب بھی وہ ان کی رضا
کو کوئی دخل نہیں جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو راضی ہیں، ہم تو خوشی سے دینا چاہتے ہیں، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہماری خوشی پہ نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی اور اپنا ارادہ استعمال کر کے ہماری خوشی پر پابندی لگا دی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہماری خوشی پر چھوڑ دیا گیا۔ تو سود ایسی چیز ہے جس میں ہماری خوشی کو کوئی دخل نہیں، ہم خوش ہوں یا ہم ناخوش ہوں، لیکن ہمارے لیے یہ چیز ممنوع ہے۔ تو یہ اکل بالباطل کی وہ قسم ہے جس میں ہمارے ارادے اور ہماری خوشی یا ہماری ناخوشی کا کوئی دخل اور کوئی اس میں کوئی اس کا اثر نہیں۔ ربا کا معنی کیا ہے؟ ربا کا اصل لفظی معنی ہے اضافہ۔ تو کیا ہر اضافہ حرام ہے؟ قرآن مجید نے ربا اور بیع ایک دوسرے کے مقابل استعمال کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک ہوتی ہے بیع۔ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ بیع یہ شاید انگریزی کا بائر کا لفظ بھی بائے ہی سے دیا گیا ہے۔ بائے اور بائر۔ بیع خرید و فروخت۔ خرید و فروخت میں ایک مال ہوتا ہے، ایک مال کی قیمت ہوتا ہے۔ اس مال کو آپ ایک ایسی چیز سمجھے کہ وہ ایک وجود رکھتا ہو اور اس کی مالیت بھی ہو۔ شریعت میں یہ دونوں باتیں، ایک چیز موجود بھی ہو اور وہ شرعی طور پر مال بھی ہو۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں مال متقوم کہتے ہیں۔ وہ مال جس کی مالیت بھی شریعت نے معتبر قرار دی ہو اور جس کو شریعت نے خرید و فروخت کے لیے بطور ایک کموڈٹی، بطور ایک سبجیکٹ کے جائز اور درست کی قرار دیا، اس کو کہتے ہیں مال متقوم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ دوسرے لوگوں کے نزدیک تو وہ مال ہیں لیکن اسلام کے نزدیک وہ مال نہیں۔ مثلا شراب، مثلا خنزیر کا گوشت، یہ ایسی چیز ہے یا ایسی آلات جس سے صرف لہو العاب ہی کے آلات سمجھے اس کو۔ تو ایسی چیزیں جن کا استعمال شریعت میں ممنوع ہے، مردار مال نہیں ہے، خنزیر مال نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اسی طرح سود کی چیزیں، سود کے جتنے بھی معاملات ہیں اسی طرح وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ حرام قرار دے سکتے ہیں۔ سود الگ چیز ہے اور حرمت الگ چیز ہے۔ حرمت کا حکم اس پہ لگا سکتے ہیں، سود کا حکم اس پہ نہیں لگا سکتے۔ تو مال متقوم کا معنی یہ ہے کہ وہ مال جو شریعت کے نزدیک وہ قابل فروخت اور قابل خرید۔ تو بیع کا معنی یہ ہے۔ اب بیع میں دو چیزیں ہیں، ایک ثمن یا قیمت ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ثمن اور قیمت کے درمیان بھی فرق ہے۔ ہمارے ہاں اردو پشتو میں تو ہم صرف قیمت جانتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ثمن اور قیمت میں بھی فرق ہے، وہ الگ بحثیں ہیں، وہ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ دوسری، ثمن اور قیمت کے مقابلے میں جو چیز آپ خریدتے ہیں یا دیتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں۔ ربا میں یہ ہے کہ ربا میں ایک چیز نہیں ہوتی جو آپ فروخت کر دیتے ہیں۔ ربا میں صرف پیسے کے بدلے آپ پیسے واپس لیتے ہیں اور اس پر کوئی اضافہ بھی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز فروخت نہیں کی، آپ نے تو کسی کو پیسہ دے دیا، یا آپ کا کسی کے ذمے کوئی پیسہ تھا، لین دین میں کوئی چیز کسی کے ذمے آپ کی کوئی چیز، آپ کا کوئی بقایا کسی کے ذمے واجب تھا اور اسی پر آپ مزید اضافہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اصل چیز جو آپ کے کسی کے ذمے تھی، آپ نے کوئی کاروبار میں کسی کے ذمے 100 روپے بقایا، اب 100 روپے جو آپ کے بقائے ہوئے آپ کو 100 روپے واپس دے سکتے ہیں، 100 پر اضافہ آپ نہیں لے سکتے۔ اضافہ لیں گے تو وہ اضافہ کس چیز کے بدلے لیں گے؟ صرف مہلت کے بدلے لیں گے کہ آپ نے اس کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، تو موقع تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ اس کو فروخت کر سکیں۔ ٹائم تو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو فروخت کر سکیں، آپ اس کو خرید سکیں۔ تو ٹائم کے بدلے میں، موقع اور مہلت کے بدلے میں آپ کسی سے جو اضافہ لیتے ہیں اس کے بدلے آپ اس کو کچھ دیتے نہیں ہیں، یہ خالص اضافہ ہے، اسی کو کہتے ہیں ربا۔ وہ اضافہ جو مہلت کے بدلے کسی دین یا کسی قرض پہ بطور شرط آپ لیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ربا۔
ظاہر ہے کہ وہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ اب وہ کیسے خرید و فروخت نہیں ہے؟ خرید و فروخت اس لیے نہیں ہے کہ میں جس چیز کو خریدتا ہوں، کیسے خریدتا ہوں؟ میں اینک خریدتا ہوں اس لیے کہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں، میں کپڑا خریدتا ہوں میں اس کو پہنتا ہوں، میں کھانے کی چیزیں خریدتا ہوں میں اس کو کھاتا ہوں۔ اب پیسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے کپڑے بناؤں یا اس کو اینک کے طور پر استعمال کروں یا میں اس کو کھاؤں۔ ظاہر ہے کہ یہ ذریعہ تبادلہ ہے، یہ تبادلے کا ذریعہ ہے۔ یہ پیسے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ چیزوں کا تبادلہ کر سکیں گے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بجائے خود فروخت کی جائے یا اس کو بیچا جائے۔ تو جو چیز ذریعہ تبادلہ ہے اس کو عین مبیع بنانا، عین اس کو کموڈٹی اور اس کو گڈز بنانا، گڈز کے طور پر اس کو لینا، یہ ایک چیز کا فطرت کے خلاف استعمال ہے۔ میں دراصل یہ نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات سود کے کھانے پر کیوں اتنی بڑی وعید آئی ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور رسول کی جنگ کے لیے تیار رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے نزدیک وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی چیز کے پیدائشی جو مقصد ہے اس مقصد کے خلاف کام لیا جائے، اس مقصد کے خلاف اس سے کام لیا جائے۔ آپ کو علم ہے کہ پوری دنیا میں، پوری انسانی تاریخ میں قوم لوط علیہ السلام کو جو سزا دی گئی تھی وہ انتہائی سخت سزا تھی، اور قرآن نے اس کے لیے کتنے الفاظ میں اس کو ادا کرنے کی ہمیں بتا دیا ہے کہ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ تو یہ پتھروں کی بارش جو ان پر کی، ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ انسانی فطرت کو اس انداز سے استعمال کرتے تھے کہ جو اس کے مقصد نہیں تھا، خلاف فطرت کام کرنے کو۔ جس چیز کی پیدائش کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو فوت کر کے کسی ایسی چیز کے لیے اس کو استعمال کرنا جو اس کا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح پیسے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذریعہ تبادلہ ہے، آپ اس کے ذریعے کسی چیز کا تبادلہ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اب اس چیز کو خود آپ ذریعہ تبادلے کی بجائے خود اس کو موضوعی بیع بنا دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے پھر کئی مفاسد ہیں۔ آپ کتابوں میں پڑھیں، کئی کتابیں، ہزاروں سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر آپ کی کسی بھی بک شاپ میں جائیں تو آپ کو میسر ہو سکتی ہیں۔ اس کے اخلاقی مفاسد ہیں، اس کے اجتماعی مفاسد ہیں، اس کے انسانی زندگی پر اس کے برے اثرات ہیں، اور آپ آج کل تو میرے خیال میں ان اثرات پہ زیادہ بات کرنا بالکل کھلے بات کو زیادہ اور کھولنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں مغرب کے لوگ اب اس پہ زیرو انٹرسٹ پہ آ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب سود کو ختم کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ ان بینکوں کی تاریخ دیکھیں، اگر آپ 2008 والا معاملہ دیکھیں کہ وہاں بھی یورپ میں کیسے بینک جو ہے وہ فالٹ ہوئے اور کیسے گر گئے اور کیسے کتنے بینک فیل ہوئے، اسی لیے تو فیل ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے صاف بتا دیا تھا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کی مٹ مار دیتا ہے اور سود کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھوتری دیتا ہے۔ تو یہ ہے ربا کا مفہوم۔ اسی مفہوم میں دو اور باتیں بھی شامل ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو 2-3 احادیث میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں اور بھی رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ اس چیز کو، اس ربا کو کس معنی میں لیتے تھے۔ یہاں بھی آیات ربا میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے راس المال اور ایک ہے اضافہ، ربا کا لفظ۔ ربا بمقابلے راس المال۔ راس المال کا معنی ہے پرنسپل اماؤنٹ، جو آپ نے کسی معاملے میں کوئی پیسہ لگایا ہو یا کسی کو کوئی پیسہ قرض دیا ہو، تو قرآن نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہیں صرف اپنا اصل اماؤنٹ واپس لینے کا حق ہے۔
لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے کہ اس کے زیادہ لے لو، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں تمہارا راس المال بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ راس المال کا لفظ جو ہے اور ربا بمقابلہ بیع، بیع خرید فروخت کہتے ہیں، یہ دو الفاظ آپ کے پاس ایسے ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یوزری ہے اس بات پہ میں آتا ہوں، جو مہاجری سود ہے اور جو ذاتی ضرورت کے لیے لوگ سود لیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن نے صرف اس سود کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں یہ بات ربا سے نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بینکوں کا انٹرسٹ ہے وہ ربا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی لوگوں کے شکوک رفع نہیں ہوتے۔ تو یہ دو الفاظ اگر کوئی واقعی آنکھیں کھول کر سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایک تو قرآن نے ربا بمقابلے بیع لایا ہے، تو بیع کیا ہے؟ بیع تو خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت تو تجارت ہے، تجارت کاروبار ہے، اس کا مطلب ہے کہ ربا وہی ہے جو کاروبار میں ہے، تو آپ صرف اس کو یوزری اور مہاجنی سود میں کیسے آپ اس کو منحصر کر سکتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ راس المال کی ہے۔ آپ کسی غریب کو روٹی کے لیے اور کھانے کے لیے علاج کے لیے پیسے دیں گے تو وہاں راس المال کون سی بات ہوگی؟ راس المال تو تجارت کی اصطلاح ہے، راس المال تو ایسی اصطلاح ہے جو تجارت میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ دو الفاظ آپ کے پاس ایسے ہیں کہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ربا میں وہ سود مراد ہے جو تجارت اور کاروبار کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، ہر وہ قرض جس کے نتیجے میں تمہارے پاس کوئی فائدہ آ جائے وہ سود ہے۔ قرض سے مراد یہاں پہ صرف وہ قرض نہیں ہے جس کو ہم قرض کہتے ہیں، قرض یہاں پہ قرض اور دین دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ عربی زبان میں قرض اور دین دو الفاظ ہیں۔ قرض آپ کسی کو نقد پیسے دیتے ہیں، اس کو قرض کہتے ہیں، اس کو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں۔ دین کا معنی یہ ہے کہ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اور خرید و فروخت میں کسی کے ذمے کچھ چیزیں بقایا، اس کے ذمے کچھ بقایا رہ جاتا ہے۔ ادھار پر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ادھار پر بھی خرید و فروخت جائز ہے اور نقد پر بھی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو ادھار خرید و فروخت میں کسی کے ذمے آپ کا جو بقایا واجب ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ تو دین پر بھی اضافہ ربا ہے اور قرض پر بھی اضافہ ربا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو اسی معنی میں لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بردہ کو جو بات کی تھی وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے دی۔ ابی بن کعب نے اپنی زمین کے پھل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدیہ کو واپس کر دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے شکوہ کیا کہ آپ نے میرا ہدیہ واپس کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے درختوں کے اور میرے باغوں کا پھل جو ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، بہت اچھا مزیدار ہے، اور میں نے آپ کو اس لیے بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سوچے ذرا، اصل میں نے آپ کو 10,000 روپے قرض دیے ہیں اور میں قرض پر کوئی اضافہ نہیں لینا چاہتا، حالانکہ اگر وہ یہ اضافہ لیتے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے وہ پیسوں کے بدلے میں اس کو نہیں دیا تھا، لیکن وہ تقوی اختیار کرنا چاہتے تھے اور تقوی کی بنیاد پر انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہدیہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں جس کو قرض دے کر یہ شرط لگائی کہ میں تیرے گھوڑے پر سواری کروں گا، میں تمہیں یہ قرض دے دوں گا، میں تیرے گھوڑے پر سواری کروں گا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ سواری کا فائدہ اٹھانا بھی قرض کے بدلے میں سود ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر کہا کہ میں نے ایک آدمی کو قرض دے کر یہ شرط لگائی ہے کہ وہ مجھے اس سے بہتر واپس کر دیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو وہی سود ہے۔ یہ ساری روایات مصنف عبد الرزاق میں ہیں، اور اسی کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں لیکن میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری بات آپ کے سامنے میں یہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ انٹرسٹ اور یوزری میں جو لوگ فرق کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا پنجاب میں بھی یہ بل پاس ہوا ہے، ہمارے صوبے میں بھی یہ بل ہم نے تیار تو کیا تھا لیکن ابھی تک اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوا، واللہ عالم کیا وجوہات ہیں، کہ جو مہاجنی سود ہے، جو گلی کوچوں میں لوگ سود پر پیسے دیتے ہیں، اس میں تو سارے لوگ بڑے تیز نکلے ہیں۔ بینکوں والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے،
بات پر تھا، آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ اس کو تو بڑی شدمت کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، تو اس میں بینک کے نمائندے بھی موجود تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس معاملے میں تو بڑے تیز نکلے ہیں، وجہ کیا ہے کہ بینکوں؟ پتہ چلا کہ اصل میں اس سے بینکوں کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو واقعی حرام سمجھتے تھے، اس لیے کہ جب میں نے اس بل کے اندر میں نے کہا یہ دو باتیں اس میں ضرور شامل ہوں گی، ایک قرآن مجید کی آیت 275 سورہ البقرہ کی آیت 275 کا حوالہ اس میں ضرور ہوگا، اور دوسرا اس میں آئین کی دفعہ 2 الف کا حوالہ بھی ضرور ہوگا، اور دفعہ 38 کا حوالہ بھی ضرور ہوگا۔ اب وہ اس بات پر ڈٹ گئے کہ نہیں آئین کا حوالہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور آیت کا حوالہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ اصل میں کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سود کو حرام قرار دیا جائے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو مہاجنی سود ہے، جو گلی کوچوں میں لوگ ایک دوسرے سے سود پہ پیسے لیتے ہیں، اس کو اگر بند کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بینکوں کی طرف رجوع کریں گے، جو سود کرنے والے سود لینے والے ہیں وہ بینکوں کی طرف رجوع کر لیں گے۔ تو چونکہ اس سے بینکوں کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اس پہ، حالانکہ قرآن مجید نے ربا کا لفظ جو ہے وہ مطلق قرار دیا ہے۔ یہ جن لوگوں نے اصول فقہ پڑھی ہوتی ہے، اصول فقہ کا عام قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، جو لفظ مطلق ہوگا اس کو مطلق ہی چھوڑ دیا جائے۔ اب جب ربا کو حرام قرار دیا گیا تو ربا میں یہ بات کہ وہ اضعاف مضاعفہ ہو، اور ربا میں یہ کہ وہ انٹرسٹ ہو یا یوزری ہو، وہ مہاجنی سود ہو یا تجارتی سود ہو، اس میں مہاجنی سود اور تجارتی سود کی کون سی بات ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی سود نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف یہ سورت پڑھی ہو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ رحلۃ الشتاء والصیف کیا بات تھی؟ مکہ معظمہ کے لوگ یہ بڑے تاجر لوگ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ تو اس زمانے میں تو یہ عام طریقہ تھا، لوگ سود پر پیسے لیتے بھی تھے اور سود دیتے بھی تھے، اور قبیلوں کے قبیلے سود لینے دینے میں۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ غریب کی بات تھی اور صرف غریب سے سود لینے کو منع قرار دیا اس لیے کہ ان سے شاید روٹی کے لیے اور اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرار دیا ہوگا، تو کم از کم عربوں کی حد تک تو یہ بات غلط ہے۔ عرب میں تو طریقہ یہی تھا کہ وہ مہمان نوازی میں بڑے طاق تھے، وہ تو مہمانوں کو کھانا کھلایا، یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے حجاج کو، حاجی جتنے بھی آتے تھے ان سب کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور عربوں میں جوے کا جو رواج تھا، وہ جوے، آپ عربی ادب کی تاریخ پڑھ لیں تو جوے کا جو رواج ان میں پلا بڑا تھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ وہ جو جوا کھیلتے تھے تو جوا کھیلنے کے نتیجے میں وہ ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور اونٹ کے 10 ٹکڑے کر دیتے تھے، اور ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا، وَمَا ظَرَفَتْ عَيْنَاكَ إِلَّا لِتَضْرِبِي بِسَهْمِكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبِ الْمُقَتَّلِ۔ اس شعر کو اگر کوئی سمجھے گا عربی ادب والا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ تو کبھی کبھی وہ پورے اونٹ کو اپنے حصے میں، وہ جب وہ جیت جاتا تھا تو اسے ایک نوالا بھی نہیں کھاتا تھا، وہ ساری کے سارا اس کا جو گوشت ہوتا تھا وہ فقیروں میں تقسیم کرتا تھا، غریبوں میں۔ گویا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی ضروریات پورا کرنا، وہ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا کمال کی بات، بڑی کمال کی بات ہوتی تھی۔ اور جو لوگ جوئے نہیں کھیلتے تھے وہ تو کہتے ہیں کہ تو بدبخت، تو کنجوس ہے، اس لیے کہ تو غریب کو کھلاتا نہیں ہے۔ تو جمعے کا بنیادی مقصد بھی غریبوں کو کھلانا تھا، لہذا ان پر یہ الزام کہ آپ وہیں پہ صرف وہ مہاجنی سود کو قرآن نے حرام قرار دیا اس لیے کہ اس وقت لوگ غریب سے پیسے لیتے تھے، اس کو قرض دیتے تھے، اس پہ تو یہ غلط بات ہے، وہ تجارتی سود تھا۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سود کے بارے میں رکت کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی طرح تھے کہ اس نے خود روٹی کے لیے لوگوں سے سود لیا تھا یا روٹی کے لیے لوگوں کو سود پہ پیسے دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو پورے حجاج کو پانی پلانے والے اور سب کو کھلانے والے اور مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ پھر بنیادی بات یہ ہے کہ نام کے ساتھ کہ یوزری ہو تو ناجائز اور انٹرسٹ ہو تو جائز، منافع ہو تو جائز، ریٹرن ہو تو جائز، یہ الفاظ کے ساتھ حرمت متعلق نہیں ہے، حرمت مفہوم کے ساتھ
متعلق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن نے تو ربا کو حرام قرار دیا، سود کو تو حرام نہیں قرار دیا. میں نے ایک مجلس میں کہا پھر تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، پگ کو حرام نہیں قرار دیا، کلب کو حرام قرار دیا ہے، ڈاک کو حرام نہیں قرار دیا. تو بس ڈاک کھاتے رہے، بس ڈاک کہتے رہے اور کھاتے رہے. تو پھر یہ کون سی بات ہے؟ پگ کو حرام، خنزیر کھاتے رہے اور ان کا نام خنزیر نہ رکھیں. ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوئے. مفہوم کی بات ہے، مصداق کی بات ہے. مفہوم اور مصداق کیا ہے؟ ربا کا مفہوم اور مصداق موجود ہے تو اس کو حرام قرار دے، نہیں مفہوم تو پھر. اس کے بعد ایک اور بات کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربا کی حرمت کی علت کیا ہے؟ ان لوگوں سے جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ پوچھتے بھی ہیں اور باتیں بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نہیں اصل میں ایکسپلائٹیشن حرام ہے، استحصال حرام ہے، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا حرام ہے، اور بینکوں میں استحصال نہیں ہوتا. یہ تو بڑے ہنسی آتی ہے لوگوں کو کہ کہتے ہیں کہ بینکوں میں استحصال نہیں ہوتا. میں تو صرف اس بات کو بھی اس مجلس میں رکھ دوں کہ آپ کو اگر پتہ ہو کہ بینک کیسے وجود میں آئے ہیں، اس کی تو پوری ایک تاریخ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بینکوں کی اس طرح کی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ بینکوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اور ایک ڈپازٹرز ہوتے ہیں. شیئر ہولڈر جو ہے وہ کچھ لوگ جمع ہو کر وہ ایک بینک بناتے ہیں. اس میں اگر 100 روپے کے فرض کرے بینک کے کل جو اثاثے ہیں وہ 100 روپے ہیں، تو اس میں شیئر ہولڈرز کے 5 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 10 روپے ہوں گے. باقی جو 90% پیسہ ہوتا ہے وہ ڈپازٹرز کا ہوتا ہے. لوگوں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں، پی لسٹ میں، کسی نے فکسڈ ڈپازٹ میں کیا سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ ان چیزوں میں لوگوں نے پیسہ رکھا ہوتا ہے. کاروبار کرنے والے وہی ہوتے ہیں جنہوں نے 10% پیسہ لگایا ہوتا ہے اور ان کا بھی 10% محفوظ ہوتا ہے، محفوظ سرمایہ ہوتا ہے. اور خرچ اور جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ لوگوں کے پیسوں سے کیا جاتا ہے. پھر مینجمنٹ اور ان کی ساری ذمہ داریاں اور سارے بینیفٹس ان کے پاس ہوتے ہیں. مینجمنٹ یہی لوگ، ان کے اختیار میں سارا کچھ ہوتا ہے، فیصلے ان کے اختیار میں ہوتے ہیں. جو 10% پیسہ لگایا جنہوں نے 90% پیسہ لگایا وہ بیچارے کہتے ہیں کہ چپ. آپ کسی بینک میں شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو. میں ایک دفعہ اکاؤنٹ کھول رہا تھا تو میں یہ کسے بار بار کہتا ہوں، تو 6-7 صفحوں پر مجھ سے دستخط لیے جاتے، تو 3-4 صفحوں پر جب میں نے دستخط کیا تو میں نے مینیجر کو کہا یار رکو ذرا. تو نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ مجھے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجھے تو پتہ نہیں، میں نے خود بھی دستخط کیا، مجھے خود بھی پتہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی ایسے نامعلوم اور مبہم معاہدے میں اور مبہم ایگریمنٹ میں وہ آپ پھنس چکے ہوتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کن کن چیزوں پر دستخط کیے ہیں. بس آپ صرف دستخط کرتے ہیں. آپ کسی مجلس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ اس نے بینک اکاؤنٹ کھولتے وقت ان ساری چیزوں کو پڑھ لیا ہو، وہ اس پہ راضی بھی ہو، اس کو سمجھ بھی چکا ہو اور پھر اس نے اس پہ دستخط کیا. سارے لوگوں سے اسی طرح مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس چیز پر مجھ سے دستخط لیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بس پیسے جمع کرو اور نکالو. کوئی خدا نخواستہ کوئی فالٹ، کوئی مسئلہ کوئی آ گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ کن چیز کون سا حق میرا ہے اور کون سا حق میرا نہیں. لیکن یہ کہ بینک کا مینجمنٹ کیا کرتا ہے، ان کی کیا پالیسیاں ہیں، وہ کس بنیاد پر وہ جو ہے وہ نفع ڈسٹریبیوٹ کر، اس پہ میں پوچھنے کا حق ہی نہیں رکھتا. تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ جو 10% پیسہ لگانے والے ہیں وہ تو سب کچھ سارا نفع انہی کا ہو اور ان کا نفع تو متعین ہے اور وہ سارے فیصلے میں انہی کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ہوں. اور جو 90% جن کا پیسہ ہو ان بیچاروں کو بس کہا جاتا ہے کہ بس کبھی ایسا ہوا، کبھی ہوا، کبھی کم، کبھی زیادہ، ان کو کچھ چیزیں تقسیم کر کے ان کو راضی کیا جاتا ہے. بہرحال یہ بنیادی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حرمت ربا کی علت اگر ایکسپلائٹیشن بھی ہے، سب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ یہ علت اور یہ حکمت کیا چیزیں ہیں. ایکسپلائٹیشن اور استحصال وجہ نہیں ہے. اگر استحصال ہو بھی، آپ مجھے بتائیں میں
معافی مانگتا ہوں اگر اس مثال سے زیادہ میرے خیال میں کوئی ایسی مثال میرے ذہن میں نہیں آتی کہ اس سے زیادہ واضح ہو. اگر کل کوئی یہ شخص کہہ دے کہ بدکاری کی بنیادی علت حرمت کی یہ ہے کہ ایسی اولاد پیدا نہ ہو جائے جو بن باپ کی اولاد ہو، تو کل اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بدکاری جو شریعت میں حرام قرار دی گئی ہے، زناکاری جو حرام قرار دی گئی ہے اسی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہے تاکہ حرامی اولاد پیدا نہ ہو، تو آج کوئی شخص اٹھ کے کہے گا کہ اس کا تو انتظام ہو سکتا ہے، اس کے راستے تو بند کیے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد پیدا، اگر ناجائز اولاد پیدا ہونے کے راستے بند کیے جائے تو کیا آپ زناکاری اور فحشکاری اور حرامکاری کی اجازت دے دیں گے؟ اس لیے کہ اسلام نے اس کو اس لیے حرام قرار دیا تھا. زنا کیوں حرام قرار دیتے؟ اس لیے کہ ناجائز اولاد پیدا نہ ہو، تو ناجائز اولاد کا راستہ آپ روکیں گے تو پھر زنا کو جائز قرار دیں گے. قرآن نے یہاں پہ صاف بتا دیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. بس اللہ کی بات یہ علت ہے، جب تک اللہ اپنی بات کو واپس نہ لے سود حرام رہے گا اور کوئی اس کو حلال نہیں قرار دے سکتا، چاہے صدر صاحب کہہ دے اور چاہے وزیر اعظم صاحب کہہ دے، چاہے کوئی دوسرا کہہ دے. اگرچہ ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو کہتے تھے کہ علماء نے کچھ لکھا ہے کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے بارے میں لوگوں کی ضروریات ہیں، ایک گھر لوگوں کی ضرورت ہے تو محترم آپ ذمہ دار ہیں، آپ لوگوں کو گھر دے دیں. کون دے گا گھر؟ ریاست اگر نہ دے لوگوں کو روٹی کپڑے مکان کا انتظام ریاست نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو آپ کے لیے یہ طریقہ تھا کہ آپ کہتے کہ جو ذاتی مکان کے لیے پیسہ لے گا ہم اس کو بغیر سود پیسے دیں گے، اس لیے کہ مکان ایک ریاست کے فرد کا حق ہے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے کہ اس کو حرام، جو جن لوگوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس کی بات پہ ذرا غور کریں. ہم کس بات پہ غور کریں گے؟ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. استحصال یہ تو اس کی ایک وجہ، اس کی ایک حکمت ہے. حکمت اور مصلحت کئی ہو سکتے ہیں. حکمت اور مصلحت حالات کے مطابق بدلتے بھی رہتے ہیں. ایک وقت میں ایک مصلحت ہو سکتی ہے، دوسری وقت میں دوسری مصلحت ہو سکتی ہے. مصلحتوں کی اتار اس میں کمی بیشی آتی ہے. کسی زمانے میں آپ کو ایک مصلحت زیادہ بہتر نظر آئے گی، کسی زمانے میں آپ کو دوسری مصلحت زیادہ بہتر نظر آئے گی. مصلحتوں کی بنیاد پر کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. حلت اور حرمت کا فیصلہ علت کی بنیاد پر کیا جائے. اگر علت شریعت نے بیان کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت نے بیان کی نہیں کی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی علت ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ اور ایک دفعہ جب وہ چیز موجود ہو اور یہ علت موجود ہو جائے یا علت کی کوئی علامت موجود ہو جائے، یا علت موجود ہو جائے یا علت کی علامت موجود ہو جائے، تو پھر اس پر حکم جاری رہے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، شاید یہ مثال آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. ہم گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، راستے میں ٹریفک سگنل لائٹ سرخ ہو جاتی ہے اور رات کے 2 بجے ہیں. جب لائٹ سرخ ہو جاتی ہے تو مجھے کھڑا ہونا چاہیے اور میں ادھر ادھر دیکھ لیتا ہوں، سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہو، بتائیں بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی. اب مجھے کھڑا ہونا چاہیے جبکہ میرے سامنے لائٹ سرخ ہے، یا مجھے جانا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ قانون کہتا ہے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. 2 بجے ہیں، سردی بھی ہے، آپ کو بالکل اسپتال بھی جانا ہے، آپ کو بہت ضروری کام بھی ہے، آپ گھر جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں جی سرخ بتی جل رہی ہے تو آپ کو وہاں پہ کھڑا رہنا. اب آپ کو کوئی پوچھے، یا آپ چلو سرخ بتی کو کراس کر کے وہیں پہ پولیس آ گئی، آپ سے پوچھا آپ کیوں آ گئے؟ بتی تو جل رہی تھی سرخ. آپ کہتے ہیں سرخ بتی کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کوئی گاڑی آ نہیں رہی تھی، کوئی گاڑی تھی نہیں، رات کے 2 بجے تھے، سارے لوگ سو رہے تھے. تو اگر میں نے سرخ بتی کو کراس کیا اور میں آ گیا تو کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، تو مجھے کیوں جرمانہ ہو؟ تو کیا آپ کو جرمانہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر وہ واقعی سمجھدار ہے تو آپ کو ضرور جرمانہ کرے گا. اس لیے کہ یہ بات کہ ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو یہ بات کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کی ایک علامت ہے. جب علت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ سرخ بتی جل رہی ہے تو آپ کو رکنے کی علت موجود ہے. آپ اس رکنے کی علت کو دیکھ کر آپ رکیں گے. اگر سرخ بتی نہیں جل رہی ہے تو پھر آپ جائیں. تو یہیں پہ جو علت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا. جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث موجود ہیں تو ربا حرام ہو. اور ایسا وقت آ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو واپس
واپس لے لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کو واپس لے لے۔ اس کے بعد سود کی کچھ جدید شکلیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیعینہ ہے۔ بیعینہ اگرچہ حدیث میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے، لیکن آج کل لوگوں نے اس کو ایک بائی بیک کا نام بھی دیا ہے۔ بائی بیک، ایک شخص جو ہے وہ ایک چیز خرید لیتا ہے کسی سے، مثال کے طور پر یہ اینک، یہ میرے پاس اینک ہے اور میں آپ کو 10 روپے میں فروخت کر دیتا ہوں ادھار میں میں آپ کو 10 روپے میں فروخت کر دیتا ہوں۔ آپ اینک لے جاتے ہیں اور میرے آپ کے ذمے 10 روپے رہ جاتے ہیں۔ اب آپ ابھی واپس آ جاتے ہیں کہ جب یہ اینک مجھ سے آپ واپس لے لیں 8 روپے میں اور مجھے 8 روپے دے دیں، تو میں آپ کو 8 روپے واپس دے دیتا ہوں اور یہ اینک آپ سے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے آپ کے ذمہ 8 روپے رہ گئے اور چونکہ اینک میں نے آپ کو 10 روپے میں فروخت کیے تھے تو میرے آپ کے ذمہ 10 روپے تھے۔ اب مہینہ بعد آپ مجھے 10 روپے دیں گے، کہ میں نے آپ کو کتنے روپے دیے تھے؟ 8 روپے دیے تھے۔ تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ آج کل لوگ پرواہ نہیں کرتے اور اسی چیز میں پتہ نہیں کتنی گاڑیاں اسی طرح خرید و فروخت میں، مطلب میرے خیال میں تو کئی علاقوں میں تو ہم نے دیکھا، کہتے ہیں لوگوں نے ہمیں بتا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تو گاڑی فروخت ہوگی، یہ تو خرید و فروخت ہے۔ کیسے خرید و فروخت ہے؟ اس کو کہتے ہیں عینہ۔ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کا کاروبار کرنے لگو اور جہاد کو چھوڑ دو، واتبعتم اذناب البقر، اور جانور پالنے شروع کر دو اور جہاد کو بھی چھوڑ دو اور اس طرح کے کاروبار کرنے لو، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ اسی طرح ایک اور بھی اس کی ایک قسم ہے جو پرائز بانڈ، مثال کے طور پر پرائز بانڈ اور سکوک میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ پرائز بانڈ ایسی چیز ہے جس کی پشت پر کوئی کموڈٹی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہوں نے پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ پیسہ جو ہے نا کسی سودی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، کروڑوں روپے جمع کر کے، اور اس میں سے 2-4 لاکھ روپے بطور انعام لوگوں کو اس کا قرض نکل آیا، اس کا نکل آیا، قرضداری ہو گئی، اس کے اتنا انعام آیا، اس کے اتنا انعام آیا، کمایا انہوں نے سود کے ذریعے کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور چند لاکھ روپے اس میں سے ادھر ادھر تقسیم کر دیتے ہیں۔ پرائز بانڈ کہتے ہیں یار یہ تو انعام ہے۔ کیسے انعام ہے؟ یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح بل آف ایکسچینج کہتے ہیں، یا دوسری بھی مثالیں ہیں اس کی۔ میرا بل آتا ہے بجلی کا اور مثال کے طور پر 10,000 روپے میرا گرمی میں بل آیا، 15,000 روپے گرمی میں بل آیا اور میں بل کو ابھی ادا نہیں کر سکتا، تو آپ آتے ہیں کہتے ہیں یار بل میں ادا کر دوں گا، آپ کے 15,000 روپے میں دے دوں گا اور آپ مجھے 15 کی بجائے 16,000 روپے لے لیں گے، ابھی میں آپ کا بل ادا کر دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سود کی بالکل نئی اور جدید شکلیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی شکلیں ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کتابیں پڑھ کر۔ پھر آخری بات سے پہلے 2-3 باتیں اور بھی ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ متبادل بتائیں، تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ متبادل کا لفظ ہی غلط ہے۔ متبادل کا مطلب یہ ہے کہ سود اصل ہے اور یہ شریعت کی بات جو ہے یہ انٹرنیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز تو سود ہے اور آپ کسی مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیز متبادل کا تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا آپ انٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں وہ چیز اصل ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے لوگوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں ہمیں پھنسایا گیا ہے کہ متبادل کا لفظ ہماری زبان پر بالکل حاوی ہو گیا۔ بھائی متبادل بتائیں، کبھی کہتے ہیں یار یہ جو انگریزی قوانین ہے آپ اس میں متبادل بتائیں، تو ہم کہتے ہیں شریعت کے قوانین اس کے متبادل ہیں۔ بھائی شریعت متبادل چیز ہے، شریعت متبادل، شریعت اصل ہے، یہ تمہاری والی چیز یہ زنگ ہے، یہ میل کچیل ہے۔ متبادل نہیں ہے، وہ میل کچیل دور کر دیں گے، اصل چیز نکل کے سامنے آ جائے گی۔ تو قرآن نے سب سے پہلے یہ فرمایا اللہ نے کہ احل اللہ البیع، راستہ دکھا دیا آپ کو کہ خرید و فروخت کر لو، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ کاروبار کی کئی قسمیں ہیں، مشارکہ بھی ایک کاروبار ہے، مضاربہ بھی ایک کاروبار ہے۔ 2-3 لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے پیسے ہوتے ہیں مختلف تناسب سے اور وہ کاروبار کرتے ہیں، تو پھر جب نفع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ البتہ جب تاوان ہو تو تاوان سرمایہ کے تناسب سے تقسیم ہو۔ بس یہ اصول ہے، الربح علی ما اصطلح والودیعۃ علی قدر المالین۔ اگر تاوان ہو تو تاوان مال کے تناسب سے جائے گا، جس کا 20% ہے تو 20% تاوان کے لیے تیار ہو جائے، 80% ہے تو 80% تاوان کے لیے تیار ہو جائے۔ اور
کمائی کس ریشو سے تقسیم ہوگی؟ وہ جس پہ آپ کا اتفاق ہوا، آپ جس پہ راضی ہو جائے۔ مضاربت میں یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، دوسرے کے پاس محنت ہے، تو پیسے والا پیسہ لگائے اور محنت والا اس پیسے کو لگا کے محنت کر دے، تو محنت اور پیسہ جمع ہو کر وہ جو منافع ہو تو آپس میں تقسیم کر لیں۔ اسی میں تقسیم، منافع کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جس طرح دونوں چاہیں فریق آپس میں جس پہ متفق ہو جائے۔ لیکن اگر یہاں بھی تاوان آیا تو پھر کیا ہوگا؟ تاوان آیا تو تاوان جو پیسہ والا ہے اس کے کھاتے میں جائے گا، وہ جس کی محنت ضائع ہو گئی ہے اس پر ڈبل تاوان آپ نہیں لا سکتے۔ میں نے آپ کا 1,00,000 روپیہ 1 سال لگایا لیکن میں وہ نہیں کر سکا، منافع نہیں کما سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 1,00,000 روپیہ ضائع ہو گیا اور میرا 1 سال ضائع ہو گیا۔ اب اگر آپ مجھ پر تاوان بھی لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ڈبل تاوان دینا پڑے گا، میرا مال بھی، میرا وقت بھی ضائع ہوا اور پیسے کا تاوان بھی آپ میرے اوپر لاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ مضارب کے اوپر صرف اس کا جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ اس کا تاوان ہے، اور دوسرے کا جو سرمایہ میں کمی آ گئی تو اس کا وہ تاوان ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، سلم ہے، استثناء ہے، مرابحہ، اجارہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں اگر سود کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ ہو جائے تو ہم تو پوری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ باقی دنیا جو ہے نا وہ ہم سے پھر کاروبار نہیں کرے گی۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے غلط ہے، یہ چیز اس طرح سے غلط ہے۔ کاروبار صرف ہماری ضرورت نہیں ہے، باقی دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ اس وقت کر سکتے تھے کہ جب کاروبار صرف ہماری ضرورت ہو۔ ہماری ضرورت اگر فروخت کرنے کی، بیچنے کی ہے تو لوگوں کی ضرورت خریدنے کی، اور اگر ہماری ضرورت خریدنے کی ہے تو دوسرے لوگوں کی ضرورت بیچنے کی ہے۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم صرف سودی کاروبار سے انکار کر لیں گے تو دنیا ہمیں خرید و فروخت سے بالکل نکال کے، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم باقی دنیا سے قرض کیسے لیں گے؟ ورلڈ بینک اور IMF سے پھر ہمیں قرض کیسے لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات بند ہی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو۔ اگر وہ ہمیں قرض نہ دے، مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں آپ جب یہ یورپ والوں کو اس طرح کے کریں گے کہ نہیں آپ ہمارے قوانین کا احترام کریں، تو ہمارے مسلمان کو بھی وہاں کہیں گے کہ وہ آپ ان کے قوانین کا احترام کریں، اور وہی جو چیزیں ہمارے ہاں جائز ہیں تو وہ جائز قرار دی جائے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز قرار دی جائیں۔ پھر سائل نے پوچھا کہ اس طرح کی بات ہوگی تو ہمارے مسلمانوں کو تو یورپ سے نکالیں گے، تو مولانا مودودی کہا یہ تو بڑا اچھا کریں گے کہ اس کو ان کو نکال لائیں گے، تاکہ ان کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، تھوڑا سا ان کو اپنے مسلمانی کا بھی احساس ہو جائے، اور تھوڑا ان کو ان کے انصاف کے بارے میں بھی تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ورلڈ بینک اور IMF سے اسی طریقے سے ہماری جان چھوٹتی ہے تو یہ تو مہنگا سودا نہیں۔ البتہ جو قرضے ہمارے دل میں ہیں ابھی تک، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ تو ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے، وہ پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس ملک پر ایک سرمایہ داری نظام مسلط ہے۔ ان لوگوں نے انگریزوں کے گھوڑوں کی خدمت کی ہے، اور جو آزادی کے لیے لڑنے والے مسلمان یہاں پہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کے سروں پر انہوں نے جاسوسیاں کی ہیں، اور جاسوسی کے بدلے اور ان کے گھوڑوں اور ان کے بوٹوں کو پالش کرنے کے بدلے ان لوگوں کو پیسہ بھی ملا ہوا ہے، جاگیریں بھی ملی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے سڑکیں اور بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا ان کو ملا ہوا ہے۔ پہلے تو اگر کسی میں ہمت ہو اور کوئی رجل مومن ہو، کوئی مومن ہو، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کس کی خاندان نے کیا کیا خدمت، کس کی خدمت کے بدلے ان کو کیا کچھ، اور ان سب کو سے لے کر وہ IMF والوں کو دے دیا جائے کہ یہ مال حرام بود براہ حرام رفت، ایک حرام مال موزی خورد غازی کیا کہتے ہیں اس کو، تو اسی کو حوالے کر کے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن مشکل ہے، یہ تو صرف ایک تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے، ورنہ مجھے پتا ہے کہ کن کن خاندانوں نے یہاں پہ کون کون سی خدمتیں کی ہیں غیروں کی، اور اس مٹی کے ساتھ کتنی کتنی غداریاں لوگوں نے کی ہیں۔ اور پھر اس کے
کے بعد چلو یہ بات پہ ہے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر جب ہر جگہ پہ یہ بات لکھی گئی ہے اور ہر آئین میں، اور خاص کر 73 کے آئین میں تو یہ بات کھلے طور پر لکھی گئی ہے، تو 73 کا آئین بننے کے بعد جن لوگوں نے سود لیا اور دیا ہے، اور سود پر جتنا پیسہ انہوں نے کمایا ہے وہ پیسہ بھی اس مال خبیث کے راستے میں دیا جائے، اس لیے کہ جب ایک چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے حرام قرار دی تھی، تو آئین پاکستان نے بھی حرام قرار دی ہے، تو پھر اس کے لینے دینے کا کیا جواز تھا؟ پھر اگر اس پہ بھی بس نہیں کرتے تو جب سن 91 میں وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا اور سن 99 میں جب سپریم کورٹ کے پیرنٹ بینچ نے فیصلہ کیا تو پھر اس کے بعد تو لینے دینے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ تو جو لوگ ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں انہی کے جیبوں سے اور انہی کے کارخانوں سے پیسے لے کر اس میں دیا جائے۔ لیکن ایک بات میں قابل عمل بھی کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ بات قابل عمل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی مخلص قیادت ہو کہ جس کے امانت اور دیانت پر لوگوں کا اعتماد ہو، تو آج بھی آپ کے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو IMF اور ورلڈ بینک کے سارے قرضے وہ جمع کر سکتے ہیں، بغیر سود کے آپ کو قرض دیں گے، لیکن کوئی ہاتھ ایسا ہو جو امانت دار ہاتھ ہو اور لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ واقعی یہ پیسے وہاں پہ دے دیں گے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل قابل عمل ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی چلو وقت بھی کم ہے اور میں بھی آخری بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں، اور پچھلے دنوں جب وفاقی شرعی عدالت میں یہ بات آئی تھی تو اسٹیٹ بینک کا جو وکیل تھا اس نے یہ نقطہ بھی اٹھایا تھا، اگرچہ ہمیں تو ابھی بات کرنے کا ابھی موقع تھوڑا آیا تو تھا، لیکن بہرحال مزید موقع انشاءاللہ آئے گا، جنوری کے بعد ہم اپنی بات رکھیں گے وفاقی شرعی عدالت میں بھی۔ لیکن اس نے جو سوال اٹھایا تھا اس میں ایک بات یہ تھی اور میں اس کا جواب دے کر پھر بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ سعودی عرب میں بھی اور ایران میں بھی اور فلاں ملک اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی اس طرح کے عمل ہو رہا ہے اور وہ بانڈز بھی اس پہ کاروبار کرتے ہیں اور سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، تو ہم کون سے اتنے بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں کہ صرف پاکستان ہی میں یہ سارا حرام حلال کا چکر چلایا جائے اور باقی دنیا جو ہے نا وہ، یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو میں اگر یہ دوں کہ 1948 میں جب قائد اعظم رحمہ اللہ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے وقت یہ بات کی تھی کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ اور سوشلزم سے بالکل الگ ہے، غیر سودی نظام پر مبنی ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام ہے، اور میں بڑی شدت سے اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک والے اس کا حل نکالیں۔ تو ایک تو میں اسٹیٹ بینک والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ابھی تک اس کا کیا حل نکالا؟ ہمیں کہتے ہو کہ حل نکالو، حل نکالے کی ذمہ داری تو قائد اعظم رحمہ اللہ نے تمہاری لگائی تھی، تم اس اتنی مدت 68 سال تک کیا کھاتے رہے پیتے رہے، تم بتاؤ اپنی کارکردگی دکھاؤ۔ لیکن دوسری بات میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ جب قائد اعظم رحمہ اللہ نے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ بات کی کہ غیر سودی نظام پر مبنی ایک عادلانہ نظام کہ مجھے خاکہ دیا جائے، اور میں بڑی شدت سے اس بات کا انتظار کرتا ہوں، تو کیا اس زمانے میں کسی عرب ملک میں غیر سودی نظام تھا؟ تو کیا قائد اعظم رحمہ اللہ نے کسی عرب ملک اور کسی مصر اور کسی سعودی عرب کے کسی غیر سودی نظام کو دیکھ کر یہ بات کی تھی یا بحیثیت مسلمان یہ بات کی تھی؟ تو اس وقت وہ مسلمان تھے، آج آپ کیا بنے ہوئے ہیں بتائیں؟ اور آخری بات میں اس سلسلے میں یہ رکھوں کہ تمہیں ابھی پتہ چلا کہ عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے کیا پاکستان اور پشاور سے گئے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گاؤں سے کن لوگوں نے نکالا؟ عربوں نے نکالا کہ پشاور کے لوگوں نے نکالا، پاکستان کے لوگوں نے نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش جو طائف میں ہوئی تھی وہ عربوں نے کی تھی یا ہم نے کی تھی؟ تو یہ ابھی آپ ابو لہب کا نام قرآن میں آیا ہے، تو ابو لہب کہاں کا باشندہ تھا؟ ابھی آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ عرب میں ایسے لوگ، کبھی جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی عرب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار عرب پر تو ہمارا ایمان نہیں ہے، آپ آمنت باللہ پڑھ لیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس میں وہ عرب ہی ہے کہ عرب پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ ہم نے عربوں پر ایمان نہیں لایا، ہم نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے چاہے عرب جو بھی کرتے ہوں ہمیں سے کوئی سرکار نہیں۔ عرب میں وہ بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کو بدر کے غزوے میں، عرب کے باہر کے کون لوگ تھے؟ سارے وہی عرب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے تھے، طائف میں پتھر مارنے والے بھی وہی تھے۔ تو تم ابھی خواب سے بیدار ہو گئے ہو کہ عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار بھی تھے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہانے ہیں. اگر تم اللہ اور رسول کی بات مانتے ہو تو پھر یہ چیزیں تمہیں ماننی پڑیں گی. اور اب اگر ایمان ہو اور اللہ پر اعتماد ہو. یورپ پر جب اعتماد کی بات آتی تو ہمارے لوگ تو بڑے اچھا یورپ میں اس طرح ہے, اچھا پھر تو یہ بڑی کامیاب بات ہے. تو یورپ پر جتنا ایمان تم لاتے ہو اس سے زیادہ ایمان تو اللہ اور رسول پر لانا چاہیے. جب اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز درست ہے اور وہ چیز غلط ہے تو غلط کو غلط سمجھو اور درست کو درست سمجھو. باقی میں مزید وقت نہیں دینا چاہتا, میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ وقت چھوڑ دیتا ہوں. اور کچھ مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں شاید یہ غیر مربوط تھے, شاید یہ کچھ اس میں کچھ جذبات کا بھی پہلو ہوگا, لیکن بہرحال آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں. انشاءاللہ جو بات میرے دل سے نکلی ہے آپ کو احساس ہو چکا ہوگا. یہ میرے دل کی آواز تھی, اگر اس میں کچھ لفظی تلخی آ گئی ہے تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.